السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال في مقام آخر وإذا جاءهم أمر بالأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز مکرم علماء کرام، قریب اور بعید سے تشریف لانے والے معزز سامعین، ذریعہ جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کی سرپرستی میں مرکز الدعوہ الاسلامیہ والخیریہ کے زیر اہتمام ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں جو میرا موضوع ہے وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ معتبر مستند علماء کی طرف رجوع دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے لحاظ سے یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین کا گہرا علم نہیں رکھتے۔ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے فتویٰ لیتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے، نہ کسی حدیث کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں، اور اپنی اس کمزوری اور قلت علم کو چھپانے کے لیے آیتوں کے حوالے دے دیں گے، حدیثوں کے حوالے دے دیں گے، لیکن نہ آیت پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے۔ ایسے لوگوں کی طرف آج کے دور میں خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ ان سے بہت متاثر ہے اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے لحاظ سے یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ جو چیز زیادہ مستند اور اہم ہوتی ہے اس چیز کے لیے اتنے ہی مستند اور معتبر افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی شاید بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی اسپتال ہے جو بڑے لیول پر اسپتال ہے، اس بڑے لیول کے اسپتال میں چھوٹے موٹے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
وہاں جو بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں ہائی فائی کوالیفائڈ تجربے کار اور ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹروں کو اس اسپتال میں رکھا جاتا ہے. دین مستند ہے، معتمد ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اگر کوئی ہے معتمد اور معتبر تو دین اسلام ہے. جب اتنا مستند ہے دین تو اس مستند دین کو سیکھنے کے لیے اتنے ہی مستند علماء کی بھی ضرورت ہے، اتنے ہی معتبر علماء ہی کی ضرورت ہے جو آپ کو کتاب و سنت سے سلف صالحین کی فہم کے مطابق آپ کو دین کی رہنمائی کر سکیں. اس لیے موضوع بہت اہم ہے. جو معتبر مستند اور بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی زینت اور رونق ہوتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے آسمان میں ستارے آسمان کی زینت ہوتے ہیں، ایسے ہی جو علماء راسخین ہیں، علماء حق ہیں، مستند اور معتبر علماء ہیں، وہ زمین میں لوگوں کے لیے ستارے کے مانند ہیں، جن کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے انسان کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ صحیح راستے پر قائم رہتا ہے. تو علماء دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں. ان کے بغیر کسی صالح معاشرے کا تصور ناممکن ہے. ان کی حیثیت جسم میں روح کی ہے. جس طریقے سے بغیر روح کے کسی انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بغیر کسی بنیاد کے کسی عمارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بغیر کسی جڑ کے کسی درخت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی بغیر راسخین فی العلم اور معتبر اور مستند علماء کے بغیر کسی صالح اور اچھے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جسمانی غذا سے زیادہ ہمیں اور آپ کو روحانی غذا کی ضرورت ہے. جسمانی غذا یہ جانوروں کی غذا ہوتی ہے، انسان کی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایک اور روح کی ضرورت پڑتی ہے غذا کی، جس کو روحانی غذا کہا جاتا ہے، دل کی غذا کہا جاتا ہے. یہ اگر انسان کو حاصل نہ ہو تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ روحانی غذا ہمیں علماء سے ملتی ہے. کھانا پینا انسان کی وقتی ضرورت ہے. کھانے سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر گیا، پیاس لگتی ہے پانی پیا پیٹ بھر گیا. لیکن روحانی غذا کی انسان کو ہمیشہ ہر وقت ہر آن ہر پل ضرورت رہتی ہے. جسمانی غذا کی ضرورت صرف دنیا میں ہے، روحانی غذا کی ضرورت انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی ہر وقت ہر مرحلے میں انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر انسان کے پاس دین کا شرع علم نہیں ہوگا، نہ اپنے میت کو غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے، نہ اسے قبر کے اندر دفن کر سکتا ہے. تو یہ جو روحانی غذا ہے یہ ہمارے جو مستند اور معتمد بڑے بڑے علماء ہیں ان کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی توقیر، دین کا ادب، دین کا احترام، دین کی توقیر ہے. ان کی تنقیص، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو حقیر نظروں سے دیکھنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ دین کی تحقیر ہے، دین کی تنقیص ہے، دین کو بری نظر سے دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، نبی کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، وہیں علماء کی بھی اور اولو الامر کی بھی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو. ولی امر سے کون مراد ہیں؟ ولی امر سے دو طبقہ مراد ہے. ایک علماء کا طبقہ جن کے پاس دین کے امر کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا حکمراں طبقہ، ملک کا بادشاہ، مسلم حکمراں، اس کی اطاعت، کیونکہ وہ دنیا کے امر کا ولی ہے. دونوں ولی ہیں، ایک امور دین کا ولی ہے اور ایک امور دنیا کا ولی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، بس اگر تمہارا کسی مسئلے میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے، اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عمراء، حکمراں، سلاطین اور جو علماء ہیں مستند علماء، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ علماء اور عمراء کی اطاعت مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مشروط نہیں ہے۔ قرآن میں بات آ گئی اور وہ بات سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری۔ حدیث، صحیح حدیث کے اندر بات آ گئی اور وہ فہم سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علماء کی بات کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو مستند علماء نہیں ہیں، وہ معتبر علماء نہیں ہیں، کیونکہ استناد اور اعتبار ہم کو دین سے ملے گا۔ اگر دین کا استناد اور اعتبار نہیں ہمارے پاس تو مستند اور معتبر علماء نہیں ہے۔ لہذا علماء اور عمراء کی اطاعت مشروط ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ اس کے اگر موافق ہے تو ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی ہمارے نبی نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ انسان کو شفقت سے، پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ولم یعرف حق کبیرنا، اور ہم میں سے جو بڑے ہیں ان کے حق کو نہیں جانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑا انسان دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک علم کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے اور ایک عمر کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں دونوں شخصیتوں کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے اور اس سے کوئی عمر میں چھوٹا ہے، اس کو چھوٹے پر شفقت کرنا ہے، اور چھوٹے کے چاہیے کہ اس عمر میں جو بڑے ہیں ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے۔ اور اگر علم میں بڑا ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا احترام دین کا احترام ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر بیان کیا ہے کہ علماء کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ علماء ہمارے لیے دین کے رہنما ہیں، وہ ہمیں دین کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوتی ہے، اور ان کی اطاعت والدین سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کے اوپر واجب اور فرض ہوتی ہے۔ تو علماء جو مستند علماء ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے والے علماء ہیں، وہ اس کائنات کی زینت ہیں، اور ان کا بہت ہی بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے شریعت کے اندر۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی بڑا انسان نہ ہو، یا کوئی خاندان ہے، کوئی گھر ہے، اگر اس میں کوئی بڑا نہ ہو تو گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال دین کا بھی ہے کہ اگر دین کے اندر بڑے علماء نہ ہوں، مستند علماء نہ ہوں، تو انسان گمراہی اور بدعقیدی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر علماء کی قلت ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر بدعقیدگیاں، گمراہی اور بے راہ روی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ علماء ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے زینت ہیں۔ بڑے مسائل میں خاص طور پر انسان بڑے علماء کی طرف، مستند علماء کی طرف رجوع کرے، ان سے فتویٰ پوچھے، ان سے دین کا علم حاصل کرے، ان کی رہنمائی میں رہے، ان کی نگرانی میں رہے۔ جیسے انسان کوئی بیمار ہوتا ہے، جو چھوٹی موٹی بیماری ہے تو چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا علاج کر لیتا ہے،
لیکن اگر بڑی بیماری ہے تو انسان کو بڑے اسپتال میں بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اگر مسائل بڑے ہیں، فتنے بڑے ہیں، تو ایسی صورت میں بڑے علماء کی طرف رہنمائی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بڑے علماء ہی دین میں فتویٰ دینے کا اہل رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو، دین میں تفقہ نہ ہو اور دین میں مہارت نہ ہو، کتاب و سنت کی نصوص کو نہ سمجھتے ہوں، تو اسی صورت میں ایسے علماء فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہوتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اپنے استاد ربیعہ الرائے سے، بہت بڑے امام تھے فقہ کے، کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ زار و قطار رو رہے ہیں امام ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مصیبت یہ آئی ہے کہ آج میں نے ایک ایسے آدمی کو فتویٰ دیتے ہوئے سنا جس کے پاس کتاب و سنت کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ فتویٰ سن کر کے اور اس آدمی کی گفتگو سن کر کے امام ربیعہ الرائے زار و قطار رو رہے تھے کہ دین کس کسب پرسی کی حالت میں پہنچ چکا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے بھی فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک یحییٰ بن سعید انصاری اور ربیعہ الرائے نے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی، میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ مجھے 70 علماء نے میرے لیے گواہی دی، اس کے بعد میں نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کیا۔ پہلے زمانے میں جس طریقے سے آج دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدارس قائم ہیں، شروع زمانے میں اس طریقے سے مدارس نہیں تھے۔ لوگ علماء کے پاس جا کر کے علم حاصل کرتے تھے، ان سے حدیثیں سنتے تھے، ان سے تفسیر کا علم لیتے تھے، اور جو جس فن کا ماہر ہوتا تھا اس کے پاس جا کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ علماء انہیں فتویٰ کے لیے اور تدریس کے لیے انہیں اجازت دیتے تھے، اس کے بعد وہ جا کر کے وہ عمل کرتے تھے۔ آج کے دور میں مدارس ہیں، مدارس میں علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے، وہ علماء وہاں جو داخلہ لیتے ہیں بچے ان کو پڑھاتے ہیں، اور جب وہ عالمیت اور فضیلت کر لیتا ہے، تخصص کر لیتا ہے، تو اسے باقاعدہ شہادہ اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جس میں اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کورس ہے علم کا، شریعت کا، دین کا، یہ کورس انہوں نے کر لیا۔ لیکن ایک طالب علم کو یا ایک کسی مدرسے کے فارغ کو اپنے اس سرٹیفکیٹ کو اپنے علم کا انتہا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں سے فارغ ہو گیا، میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا، اب میں بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر ہمیں اور آپ کو چابیاں دی جاتی ہیں، وہ چابی لے کر کے آپ علم کے سمندر میں، علم کے گھر میں دروازے کو کھول کر کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی انسان کو اپنے علم کو میں اضافہ کرنے کے لیے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ علماء کے دروس میں یا جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھنا اور علماء کے دروس میں شرکت کرنا، ان سے کسب فیض کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان کی رہنمائی میں رہنا، یہ ایک طالب علم یا کسی مدرسے کے فارغ التحصیل کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم ایسا ہو جو طالب علمی کے زمانے ہی میں تفوق رکھتا ہو اور اس کے پاس بڑی سوجھ بوجھ ہو، گہرا علم ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر مدرسے کے فارغین کے اندر اتنی گہری صلاحیت نہیں پیدا ہو پاتی ہے جب تک کہ وہ مدرسے سے نکل کر کے میدان عمل کے اندر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور کی تصویر ہے کہ آج کے دور میں مدارس کا قیام ہے، وہاں پر طلباء جا کر کے اپنے علم کی تشنگی کو بجھاتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ شہادہ دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد علماء ان کے لیے گواہی دیتے تھے کہ اس بات کے اہل ہو گئے ہیں کہ تدریس کا فریضہ انجام دے سکیں یا فتویٰ دے سکیں۔ جب ان کی طرف سے اس طرح کی گواہی دی جاتی تھی، اس کے بعد وہ فتویٰ دیتے تھے اور تدریس کا کام کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ دین ہے اور یہ مستند ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔
لہذا مستند علماء ہی سے ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جو گہرا علم والے ہوتے ہیں علماء، ان کے پاس بڑی بصیرت ہوتی ہے، وہ معاملات کی گہرائی کو جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ حالات کی نزاکتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، وہ فقہ الاولیات، کون سا کام مقدم ہے کون سا کام بعد میں کرنا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، ترجیحات کی بنیاد پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے پاس جذباتیت اور سطحیت نہیں ہوتی ہے کہ جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ان کے لیے بھی، پورے معاشرے کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے ان کی نگاہیں دور رس ہوتی ہیں۔ جو بڑے علماء ہوتے ہیں، مستند علماء ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو طعنہ بھی دے دیتے ہیں، ان پر بزدلی کا الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ بزدل ہیں، خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ان کا اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں آتا۔ حالانکہ وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اور اس کے جان و مال کی حفاظت مقدم ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو بھی، اس اصول کو بھی جانتے ہیں کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز معمولی علم رکھنے والے طلباء کے اندر یا لوگوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ علم، یہ اصول اور یہ ضابطہ جو مستند اور بڑے علماء ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، اور جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس یہ اصول اور ضابطے نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹا نقصان برداشت کرنے کے لیے انسان، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان چھوٹا نقصان برداشت کر لیتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال زندگی کی دیتا ہوں۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے ہاتھ کو کاٹنا ہے آپ کی زندگی بچانے کے لیے، ہاتھ کٹوا لیا جاتا ہے یا پاؤں کٹوا لیا جاتا ہے، یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ کینسر آپ کے جسم کے اندر پھیل گیا ہے، اگر اس کا اتنا حصہ نہیں کاٹا گیا تو پورے جسم کے اندر کینسر ہو جائے گا، اتنے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چھوٹا نقصان انسان برداشت کر لیتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ فقہ ہے، یہ اصول دین کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر لینا یہ حکمت کہلاتا ہے، یہ دین کے اندر تفقہ اور بصیرت کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے اندر فقہ اور سمجھ دیتا ہے۔ دینی فقہ انسان کو نجات دیتی ہے، دینی فقہ اور بصیرت انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گمراہیوں سے بچاتی ہے۔ اور یہ دینی فقہ اور بصیرت جو بڑے علماء ہوتے ہیں، گہرا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی بڑا معاملہ آئے تو اسے جو علماء ہیں اور جو معاملات کی گہرائی تک جانے والے ہیں ان کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو۔ جو آیت میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کا حال یہ ہے عام لوگوں کا کہ جب ان کے پاس امن اور خوف کی کوئی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، اسے نشر کر دیتے ہیں، فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی خبر پہنچتی ہے امن اور خوف کی، اسے لوگوں کے اندر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لیکن اگر یہ لوگ اس حکم کو یا اس خبر کو، اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیں، یا جو ولی امر ہیں، جو ان میں سے وہ لوگ جو معاملات کی گہرائی کو جاننے والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، معاملات کی نزاکتوں کو سمجھنے والے ہیں اور ان کی تہ تک پہنچنے والے ہیں اپنے عقل و بصیرت کی روشنی میں، اگر ان کی طرف لوٹا دیں تو لوگ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی خبر آتی ہے اسے فوراً لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اسے علماء کی طرف، اور جو حالات کو جاننے اور سمجھنے والا ہے، ادراک رکھنے والا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اس معاملے کو نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو، خاص طور سے بڑے بڑے مسائل ہوں، ان مسائل میں ہمیں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا ان لوگوں کی طرف مسئلے کو لوٹا دینا چاہیے جنہیں اللہ رب العالمین نے تفقہ اور بصیرت اور مہارت سے نواز رکھا ہے۔
اگر ان کی طرف مسئلے کو لوٹا دیں گے تو انسان فتنوں سے بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جب فتنہ آتا ہے تو اول دن سے اس فتنے کو بھانپ لیتے ہیں، لیکن جہلا اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جب فتنہ اپنا کام کر جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ علماء پہلے دن سے اس فتنے کو بھانپ جاتے ہیں۔ داعش کا فتنہ پیدا ہوا، یہ مسلک اہل حدیث کے علماء کو یہ فخر ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اور پورے عرب کنٹریز میں، پورے عرب ممالک میں یہ اعزاز مملکت سعودی عرب کو حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس فتنے کو وہاں کے علماء نے بھانپا، اور وہاں کے علماء نے لوگوں کو تحذیر کی، لوگوں کو بتایا کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ جو خلافت اسلامیہ کا نام لیتے ہیں دراصل یہ جو غیر مسلم ہیں، اعدائے اسلام ہیں، ان کے آلے کار ہیں، اور ان کا اسلام سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے عرب ممالک میں مملکت سعودی عرب نے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے مسلک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث نے پوری امت کو، پورے ہندوستان کو فتنے سے آگاہ کیا۔ دہلی کے اندر ایک عظیم کانفرنس منعقد کی گئی جس میں بڑے بڑے علماء کو، اہل حدیث علماء کو مدعو کیا گیا، اور باقاعدہ اس وقت جو وزیر داخلہ تھے ان کو بھی مدعو کیا گیا، اور وہاں علماء نے کھل کر کے اس فتنے کو بیان کیا اور ان کی گمراہیاں لوگوں کے سامنے بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہاد نہیں، دہشت گردی ہے جو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور اس سے اسلام کا، مسلمانوں کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہی بات تھی۔ یہ کب لوگوں کو معلوم پڑا؟ جو ہمارے بہت سارے نوجوان ان کے ورغلانے میں آ گئے، ان کے اعلانات میں آ گئے، اور ان کے نعرے میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے کتنا ملت کو، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچا، تب جا کر کے ان کو اس بات کا احساس ہوا۔ تو جو علماء ہوتے ہیں، بڑے علماء، وہ فتنہ جب آتا ہے تو آتے ہی علماء اس فتنے کو بھانپ جاتے ہیں، اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جو عامت الناس ہوتے ہیں، جن کے پاس جذباتیت ہوتی ہے، جن کے پاس فقہ اور اس طریقے سے اصول اور ضابطے کو سمجھنے کی قلت اور کمی ہوتی ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں جان پاتے ہیں۔ ایسے صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے ساتھ رہیں، علماء کی نگرانی میں رہیں، کیونکہ مستند علماء ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ہماری نظر محدود ہوتی ہے، علماء کی جو نظر ہوتی ہے پوری ملت اسلامیہ، پوری انسانیت کی بقا اور ان کے تحفظ پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے مسائل میں بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، دینی شعور اور ادراک کے ساتھ کسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتا، خاص طور سے آج کے ماحول میں، کہ آج ہر انسان مفتی بنا ہوا ہے، 2-4 کتابیں پڑھ لی اس نے، 2-4 دروس سن لیا اس نے، اس کے پاس زبان ہے، مال آ گیا اس کے پاس، اسٹیج لگانا شروع کر دیا، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ معمولی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسا شخص غلط بیانی سے کام لے لیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم جو ہمارے مستند علماء ہیں ان سے رجوع کریں۔ دین پر قائم رہنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا انسان کے لیے ضروری۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی آپ ان کی طرف رجوع کریں، وضو کا مسئلہ ہے یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان بڑے مسائل میں علماء کی نگرانی میں رہنا، ان کی ماتحتی میں رہنا اور ان سے اپنے تعلقات کو قائم رکھنا اور انہی کی رہنمائی میں رہنا، یہ ہمارے لیے ہماری بقا کا ضامن ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، اور ہمیشہ سے دینی قیادت انہی علماء کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں اسلام کے اندر، دینی قیادت اور رہنمائی ایسے ہی علماء کے ہاتھ میں ہمیشہ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب خوارج کا فتنہ پیدا ہوا، اور یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام کے اندر پیدا ہوا، خوارج کا فتنہ۔ خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے پہل یہ شروعات میں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کیا، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔
ان کے خلاف خروج اور بغاوت کیا، تختہ پلٹا ان کو، یا پلٹنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، اپنا حکمراں نہیں مانتے، ان کی اطاعت سے، ان کی حکمرانی سے، خلافت سے الگ ہو گئے، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا۔ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے۔ سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، شرک بھی بڑا گناہ ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوگی، چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دینا چاہے اسے معاف کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا اور وہ جہنم کے اندر گیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے تو ایک دن وہ ضرور جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت کے اندر آئے گا، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا۔ اگر شرک کیا، توبہ کر لیا، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے، اور یہی کتاب و سنت کے موافق ہے۔ لیکن خوارج نے اس میں سلف صالحین کے قول کی مخالفت کی، اس لیے بھی ان کو خوارج کہا جاتا ہے کہ سلف صالحین کے منہج سے اور عقیدے سے وہ نکل گئے، اور ایسا قول لے کر کے آئے جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے گناہ، جیسے کوئی چوری کر لیا، جھوٹ بول دیا انسان، یا اس طریقے سے انسان نے رشوت لے لی، سود لیا انسان، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا قول، ان کا عقیدہ اور منہج نہیں ہے۔ سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اور اگر اس کو معافی نہیں ملی، اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت اور رحمت نہیں ملی اور جہنم میں گیا اپنے گناہ کی وجہ سے، بڑے گناہ کی وجہ سے، تو اس گناہ کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی، جتنے سال، اتنے مدت، اتنی مدت اس گناہ کی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر آئے گا۔ وہ مدت کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی میں کئی جگہ پر تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے یہ سوال لے کر کے کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ جہنم میں کتنی مدت رہے گا؟ ہم نے کہا واللہ عالم بالصواب، اس کے بارے میں کوئی واضح اور صریح حدیث نہیں ہے کہ وہ کتنی مدت رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملہ ہو، کسی کے لیے کم مدت ہو، کسی کے لیے زیادہ مدت ہو، اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ 100 سال رہے گا، 2000 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، 500 سال رہے گا، کتنا رہے گا، اللہ بہتر جاننے والا، کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی نص شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خوارج نے، کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا، تو ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا، اور اس کے بعد ایک جگہ جا کر کے اکٹھا ہو گئے۔ حرورہ جگہ تھی ایک، حرورہ یہ کوفہ کے پاس ایک جگہ تھی، چند دوری کے فاصلے پر۔ یہ جا کر کے وہاں رہنے لگے، اور انہوں نے الگ سے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، الگ سے وہاں رہتے تھے وہ لوگ۔ اور ان کی خوریزی کا اور ان کی دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی بھی مسلمان وہاں سے گزرتا تھا تو مسلمان کو قتل کر دیتے تھے، اور جب کوئی کافر گزرتا تھا تو اس کو بڑے سمان، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے حدود سے، ان کا جہاں علاقہ تھا، دوسرے علاقے میں داخل کر کے چلے آتے تھے، اس کو کچھ نہیں چھیڑتے تھے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھیڑنا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی، کسی کا بھی ناحق قتل کرنا یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ایسا نہیں غیر مسلم ہے جس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، ہے نا؟ اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ناحق قتل کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تو کسی کا بھی قتل کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ لیکن ان کی بدعقیدگی کا اور دشمنوں سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ غیر مسلم کو نہیں چھیڑتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مشہور صحابی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن خباب بن عرط،
وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی جو اہلیہ تھیں حمل سے تھیں۔ جب اس علاقے میں یہ پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کیا، سب سے پہلے عبداللہ بن خباب بن ارد کی بیوی کے پیٹ کو چیر کر کے بچے کو نکالا، بچے کو نیزے پر اچھال کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے قتل کر دیا۔ اتنا ان کا ظلم اور اتنی زیادتی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے خوارج کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے، یقتلون اہل اسلام ویدعون اہل الاوثان، جو بت پرست ہیں، کافر و مشرک ان کو چھوڑ دیں گے، اور جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا جو مسلمان اہل اسلام ان کا قتل عام کریں گے۔ یہ ہمارے نبی ان کے تعلق سے حدیث اور پیشین گوئی فرمائی، اور یہی چیز خوارج کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے، قتل عام، خوریزی، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا۔ جب یہ خبر پہنچی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر کے ڈر گئے اور دہشت میں آ گئے، یا اس طریقے سے یہ خبر سننے کے بعد ان کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، کتنا بڑا معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد وہ لشکر لے کر کے گئے اور ان کے ساتھ قتال کیا، اور ان میں سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، الا یہ کہ جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے بچ گئے، یا جو لوگ میدان میں نہیں آئے، باقی جو بھی وہاں پر رہتے تھے میدان میں آئے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ میں نے واقعہ دوسرے مقصد کے لیے بیان کیا تھا، اور یہ تھا کہ یہ قتل ہونے سے پہلے جب یہ لوگ حرورہ چلے گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، بہت زیادہ سوچ بوجھ کے اور علم والے تھے، فقہ و بصیرت والے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل تھے، اور ان کا علم بھی ان سے گہرا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے اگر کوئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کی حدیث ان کے تعلق سے۔ لیکن انہوں نے کن کو بھیجا؟ عبداللہ بن عباس کو۔ کیوں بھیجا عبداللہ بن عباس کو؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس کے لیے ہمارے نبی نے دعا کی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور جو خوارج تھے ان کا پورا اشکال قرآن کی آیت کے حوالے سے تھا، اس لیے وہ خود نہ جا کر کے ان سے اس معاملے میں جن کے لیے ہمارے نبی نے دعا کی تھی ان کو بھیجا، جو اس معاملے میں ان سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں کم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کن کو بھیجا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر کے ان سے مناظرہ کیا، اور جب مناظرہ کیا تو ان کی تعداد تقریباً 12,000 یا 10,000 کے آس پاس تھی، جنہوں نے خروج کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ان میں سے 2,000 لوگوں نے توبہ کر لیا، اور ان کا جواب جب سنا، ان کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا، کیونکہ خوارج جو ہوتے ہیں وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ قرآن کی تفسیر اپنی فقہ اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے ہاتھ یہاں سے کاٹتے ہیں لوگ، یہاں سے نہیں کاٹا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ عربی زبان میں ہاتھ کو ید کہتے ہیں، اور ید کا استعمال ہاتھ کے ناخون سے لے کر کے کندھے تک ہوتا ہے، سب کو ید کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ کلائی سے کاٹیں گے، کوہنی سے کاٹیں گے، کلائی سے کاٹیں گے، کندھے سے کاٹیں گے، کہاں سے کاٹیں گے؟ بغل سے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ ایک آدمی جو عربی زبان جانتا ہو، صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا اس کو وہ مقید نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں بتا سکتا ہے۔ اس کی تفسیر ہمیں ملے گی نبی کی حدیث میں، نبی کی سنت میں۔ اس لیے قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کے قرآن کے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی حدیثوں اور سنتوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں، مبادی بیان کیے گئے ہیں، تفصیلات حدیثوں کے اندر بیان کی گئی،
تو یہ تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی. ہمارے بھی نے چور کے ہاتھ کاٹے، کہاں سے کاٹے؟ یہاں سے، کلائی سے ہمارے بھی نے لوگوں چور کے ہاتھ کاٹے. وہ لوگ یہاں سے ہاتھ کاٹتے تھے، تو انہوں نے، ان کا جو اشکال تھا قرآن آیات کے حوالے سے تھا، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حالانکہ وہ خود ان کے سوالوں کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے. اللہ نے اتنی قابلیت، لیاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے تھے، لیکن اس معاملے میں اپنے سے بڑے شخص کو، بڑے علم والے کو، جن کے لیے ہمارے بھی نے دعا کی تھی، ان کو بھیجا. اس لیے ایسے مسائل میں انسان کو ہمیشہ بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور جو خوارج تھے یہ صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. ان میں سے کوئی صحابی نہیں تھا، صحابہ سے علم حاصل کیا تھا انہوں نے. شاگرد اگر اپنے استاذ کے منہج اور عقیدے کو چھوڑ دے، ایسی صورت میں وہ شاگرد اپنے آپ کو استاذ کی طرف نسبت کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اور اس شاگردی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ شاگرد اپنے استاذ کے عقیدے اور منہج پر نہ ہو. ہمارے نوجوان طبقہ، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، انجینئر علی مرزا کی تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں، ہے نا. یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شیخ زبیر علی زئی کا شاگرد ہوں. جھوٹ بولتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے کسی درس میں شریک رہا ہو، زبیر علی زئی کا درس ہوتا تھا. اب کسی درس میں، 2-4 درس میں شریک ہو جانے سے کیا کوئی کسی کا شاگرد ہو جائے گا؟ شاگرد نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ براہ راست خصوصی طور پر اس سے علم حاصل نہیں کرتا ہے. وہ کہتا میں ان کا شاگرد ہوں، جھوٹ بولتا ہے یہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہم نے مان لیا کہ تم ان کے شاگرد ہو، تو کیا تمہاری شاگردی شیخ زبیر علی زئی جو اپنے وقت کے ایک بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، کیا ان کی شاگردی تمہاری بدعقیدگی کی دلیل ہے؟ کہ تم جو بدعقیدگی اور صحابہ کے خلاف جو نفرت اور صحابہ کی تنقیص اور جو رافضیت اور خارجیت کی جو بو یا جو دعوت تم دے رہے ہو، کیا اس کے لیے شیخ زبیر علی زئی کا نام لے کر کے کیا تم اس چیز کو جائز قرار دے سکتے ہو؟ کیا شیخ زبیر علی زئی کا وہی عقیدہ تھا؟ کیا ان کا وہی منہج تھا جو آج تمہارا منہج ہے؟ یقیناً ان کا وہ عقیدہ اور منہج نہیں تھا. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کا شاگرد بھی کیوں نہ ہو، تو شاگردی کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے استاذ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہوگا. یہ سب کے سب صحابہ کے شاگرد تھے. آج بہت سارے مدرسوں سے علماء فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور منہج اس مدرسے کے جو بانی ہیں یا اس مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے اور دیگر ملکوں کے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں بدعت ہے، شرک ہے، بدعت و خرافات پایا جاتا ہے. وہاں پڑھ لینا ان کے عقیدے کی ضمانت اور حفاظت نہیں ہے جب تک کہ انسان کا عقیدہ اور منہج کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوگا. کوئی کسی کا شاگرد ہو جائے، کبھی اس سے دھوکے میں مت آنا کہ میں نے کہا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں اور میرا عقیدہ منہج اس استاذ کے خلاف ہے، اس بات کے دھوکے میں نہیں آنا. اور اہل حدیث کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہوتی ہے، کتاب و سنت کی دلیل ہوتی ہے اس کے پاس، اس لیے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. لیکن علم کی کمی کی بنیاد پر آج لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو کسی کی شاگردی کے نام پر دھوکہ مت کھانا. یہ سب صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ سے علم حاصل کیا تھا قرآن کا. بلکہ ایک واقعہ میں سناؤں عبد الرحمن بن ملجم کا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے واقعہ. عبد الرحمن بن ملجم وہ شخص ہے جو قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا حافظ تھا. یہ صحابہ کے زمانے میں جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو انہوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دور اندیشی کی پوری دنیا معترف ہے، ان کی بصیرت اور دور اندیشی کی، ان سے کہا، خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک قاری بھیج دیجئے جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، اس کے لیے ایک گھر بنا دو، جگہ جہاں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن سکھائے، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو قرآن کی تعلیم دے۔ تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلا تزکیہ عمر بن خطاب نے لکھا ہے۔ آج تزکیہ ہوتا نا کہ فلاں صاحب ان کا فلاں عالم نے تزکیہ کیا ہے، فلاں عالم کے بارے میں گواہی دی ہے، فلاں عالم نے شہادت دی ہے۔ یہ جو تزکیہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تزکیہ ہے، باقاعدہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ لکھ کر کے مہر لگا کر کے اپنی بھیجا، کہا کہ میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں ان کو اتنی اہمیت دی، انہوں نے، ان کی تلاوت اچھی تھی، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، اور مصر گئے اور مصر میں جا کر کے انہوں نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس شخص نے شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی، ان کو قتل اور شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کا دور آتا ہے، عثمان کے دور میں سبائیوں نے، خارجیوں نے ان کے خلاف خروج و بغاوت کیا، افواہیں پھیلائیں اور اس طریقے سے لوگوں کو ان کے خلاف تیار کیا۔ تو جن جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج و بغاوت کیا تھا، اس میں عبد الرحمن بن ملجم کا بھی نام تھا۔ یہی نہیں، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور ان کو لوگوں نے خلیفہ چنا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جا کر کے قتل کیا، عبد الرحمن بن ملجم نے، اور کہا میں نے ایک کافر کو، ایک جہنمی کو قتل کیا ہے۔ جب انسان صحابہ اور سلف صالحین کے عقیدے و منہج کو چھوڑتا ہے تو اپنے سامنے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ خوارج کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ خوارج سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، سارے حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ سید قطب وغیرہ ہے نا، یہ سب ان کا یہ عقیدہ منہج تھا۔ سید قطب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی تب جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جب تک مسلمان کی حکومت نہیں ہے، جب تک جمعہ کی نماز نہیں ہے، جمعہ وغیرہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ داڑھی نہیں تھی ان کے پاس، پینٹ شرٹ، حلق، ٹائی وغیرہ سب پہنتے تھے، لیکن ادب تھا، قلم ان کے پاس تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن یہ ادب کیا فائدہ انسان کے لیے جو انسان کو قتل و غارت کے راستے پر ہموار کر دے۔ وہ کہا کرتے تھے جن مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز آتی ہے ان مسجدوں کو معابد وثنیہ کہتے تھے، یہ بت پرستی کی جگہیں ہیں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس قدر بد عقیدگی تھی ان کی۔ آج نوجوان کا ایک بڑا طبقہ انہیں کو فالو کرتا ہے اور ان کو شہید کہتا ہے اور ان کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ خارجیت ان کے اندر کوڑ کوڑ کر کے بھری ہوئی تھی، رافضیت بھی تھی۔ حضرت عثمان پر الزام لگایا، عمر بن عاص پر الزام لگایا، مغیرہ بن شعبہ پر الزام لگایا، ابو موسیٰ اشعری پر الزام لگایا، اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر انہوں نے بڑی الزام تراشیاں کی۔ یہ سید قطب جو اخوان المسلمین، جو بہت نام سنتے ہیں آپ لوگ، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا ہے، ایک کافر کو، ایک جہنمی کو قتل کیا ہے۔ جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی، اب آپ دیکھیے کہ انسان جب صحابہ کے منہج کو چھوڑتا ہے تو انسان کے اندر کتنی گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ پوری دنیا میں انبیاء کے بعد چوتھا مقام ہے کن کا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو علی رضی اللہ عنہ کو۔ ان ایسی شخصیت کو قتل کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا تھا۔ جب اسے قصاص میں قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا مجھے ایک بارگی تلوار سے مت مارنا، پہلے میرے دائنے ہاتھ کو کوہنے سے قتل مارنا، یہاں کلائی سے مارنا، کاٹنا، پھر کوہنے سے مارنا، پھر یہاں سے مارنا، قتل مارنا، میرے ہاتھ کو کاٹ دینا، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر دائنے پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو، پھر اس طریقے سے مجھے مارنا، کیونکہ جتنا مجھے تم مارو گے، جتنا مجھے تکلیف پہنچے گی، اتنا زیادہ مجھے اجر ملے گا، اتنا مجھے صبر کرنا پڑے گا، اور میں نے ایک جہنمی کو اور ایک کافر کو قتل کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو مجھے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ یہ انسان جب صحیح راستے کو چھوڑتا ہے
تو کس قدر اندھا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھ پاتا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں لوگوں کو، بچوں کو حافظ بنانے کی بڑی فکر رکھتے ہیں۔ حافظ سے زیادہ آدمی کو عامل قرآن ہونا چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ شرط نہیں ہے، نہ عالم شرط ہے، نہ امام و مفتی شرط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے موحد اور متبع سنت ہونا شرط ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، کوئی آیتیں اور صورتیں بھی اس کو اچھی طریقے سے یاد نہیں ہیں، لیکن اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا منہج صحیح ہے، صحابہ اور صحابان کی طریقے پر ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن ایک آدمی قرآن کا حافظ ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، اور وہ صحیح عقیدے اور منہج پر نہیں ہے، یہ قرآن اور یہ حدیث اسے جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن اس کے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول حدیث، قرآن تمہارے لیے گواہ ہو گئے، تمہارے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو عامل قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ وہ عمل انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرے گا وہ دنیا کا سب سے برا قاتل ہوگا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو توصیہ دیا تھا اس شخص کو۔ عمر رضی اللہ عنہ عالم الغیب نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہو جائے گا، یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے توصیہ بھی اگر کوئی آپ کو دکھا دے کہ فلاں عالم نے توصیہ دیا ہے مجھے اور اس کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے، اس توصیے سے دھوکے مت آنا۔ یہ نہ کہنا کہ پکا سلفی عالم دین ہے، اہل حدیث نہیں۔ حضرت عمر نے توصیہ دیا تھا کس کو؟ عبد الرحمن بن ملجم کو، لیکن کیا حضرت عمر کے عقیدے پر منہج پر تھا؟ نہیں، چھوڑ دیا اس عقیدے و منہج کو، لہذا اس توصیے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لے دے کر کے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی کی شاگردی، کسی کا تزکیہ، قرآن پورا انسان یاد کر لے۔ آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قبروں، مزاروں، درگاہوں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں۔ کتنے قرآن کے حافظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیثیں ان کو یاد ہیں، بدعات اور خرافات کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ انہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک انسان کا عقیدہ اور اس کا منہج صحیح نہیں ہوگا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مناظرے کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے کہ وہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور فجر کی نماز کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ لوگ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اجتماعی طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر کر رہے ہیں۔ ان کا ایک امام ہے، ان کا ایک سربراہ ہے، کہتا کہ بھائی کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، خود کہتا الحمدللہ، اس کے پیچھے سارے لوگ الحمدللہ الحمدللہ سب کہتے ہیں۔ ہو گیا 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اب سبحان اللہ کہو، اب سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ اجتماعی ذکر ہے، اجتماعی تسبیح تحلیل ہے، جو شریعت کے اندر بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، جب کوفہ کی مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ صورتحال، وہ کانپ گئے اور فوراً بھاگتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، مدینے سے وہ کوفہ کو اپنا جائے مسکن بنا لیا تھا، وہاں وہ آ کر کے رہنے لگے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دروازہ کھڑکھڑایا، زور سے دروازہ کھڑکھڑایا۔ عبداللہ بن مسعود نکلے، بولے کیا معاملہ؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں نے آج دیکھا مسجد کے اندر کہ لوگ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اجتماعی تسبیح تحلیل کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے کیا کہا ان سے؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود ان سے علم میں بڑے تھے، فقہ میں بڑے تھے، حالانکہ ابو موسیٰ اشعری بھی بڑے علم والے تھے، بڑے فقہ والے تھے، اللہ کے رسول سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور ہمارے نبی نے معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا تھا داعی بنا کر کے۔ زبید کا جو علاقہ یمن کا، وہاں ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور یمن میں بھیجا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو کچھ جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہوں کو گنو، اپنے خطاؤں کو گنو؟ کہا میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں، آپ بڑے ہیں علم میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، وضو کیا
اور اپنا چہرہ باندھ کر کے کپڑے سے مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا کہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں سلیقے سے، کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا. کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں. میں کون ہوں؟ عبداللہ بن مسعود ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں. یہ صحابہ کی جماعت موجود ہے اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں. اگر تم خیر پر ہو تو کیا نبی اور صحابہ خیر پر نہیں تھے؟ تم زیادہ خیر اور بھلائی پر ہو یا نبی اور صحابہ زیادہ خیر اور بھلائی پر تھے؟ پھر کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں اور غلطیوں کو گنو. انہوں نے کہا کہ ہم خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر چاہنے والے ہیں لیکن خیر ان کو نہیں ملتا ہے. خیر کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے وہ راستہ غلط ہے. خیر اپنانے کے لیے خیر والا راستہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ خیر اپنانا چاہتے ہیں اور غلط راستے پر نکلتے ہیں تو آپ کو خیر نہیں ملے گا. خیر کب ملے گا آپ کو؟ جب خیر کا راستہ اپنائیں گے. انہوں نے کہا کم من مرید للخیر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر چاہنے والے ہیں لیکن ان کو خیر نہیں ملتا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن سلمہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ لڑی، کہاں پر؟ خرورہ میں، تو یہ لوگ جو اجتماعی تسبیح کر رہے تھے یہ سارے کے سارے لوگ خوارج کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو تیر تھما رہے تھے. یہ کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی. کون سی؟ اجتماعی تسبیح و تحلیل. لیکن یہی چھوٹی سی بدعت ان کے لیے صحابہ کے راستے سے نکلنے کا پیش خیمہ بن گئی. انہوں نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے خوارج کا ساتھ دیا. علی کے ساتھ نہیں تھے لوگ، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے. کن کے ساتھ تھے لوگ؟ یہ سب کے سب لوگ ساتھ میں تھے خوارج کے، ان کو تیر تھما رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے. اس لیے کسی بھی بدعت کو معمولی نہ سمجھو. ایک چنگاری پوری عمارت کو جلا کر کے خاک کر سکتی ہے. چنگاری معمولی نہ سمجھو. انسان سگریٹ پیتا ہے، پی کر کے راستے پر پھینک دیتا ہے، وہی چنگاری وہاں پر آگ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور وہاں موجود تمام چیزوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھو. یہ کوئی بہت بڑی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دین اسلام کو سے نکل گئے. انسان دھیرے دھیرے اسلام سے نکلتا ہے، بیک وقت انسان اسلام سے نہیں نکلتا. شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ بے وقت نکالے گا تو انسان سمجھ جائے گا. اس لیے دھیرے دھیرے انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے. پہلے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری صف کے اندر آتا ہے، پھر تیسری صف کے اندر آتا ہے، پھر آخری صف کے اندر آتا ہے، پھر جماعت تشہد میں امام پہنچتا ہے تب پہنچتا ہے مسجد کے اندر، پھر جماعت ختم ہو جاتی پھر مسجد کے اندر آتا ہے، پھر وہ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے گھر میں بھی انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. انسان کو شیطان ایک ہی وقت میں راستے سے نہیں بھٹکاتا ہے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اس کو بھٹکاتا ہے. بیک وقت نماز نہیں چھوڑواتا، کیونکہ بے وقت نماز چھوڑواتا یہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اس لیے دھیرے 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 شیطان انسان کو صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے. یہ چھوٹی سی بدعت تھی، یہ چھوٹی سی بدعت ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی. اس لیے کبھی بھی بدعت کو چھوٹی نہ سمجھو. اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر بدعت گمراہی ہے. یہ نہیں کہا کہ بڑی بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت کو ہمارے نبی نے گمراہی قرار دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے، اور سب سے بڑی گمراہی ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرنا. تو کسی بھی بدعت کو انسان معمولی نہ سمجھے. بدعت انسان کو صحیح راستے سے نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اس میں کیا دلیل ہمارے لیے؟ بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا، مستند اور معتبر علماء کی نگرانی میں رہنا. عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے ان کے اوپر حکم لگایا اور جا کر کے ان سے گفتگو کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے، وہ عالم جواب دینے سے پہلے سامعین میں سے ایک انسان کھڑا ہو جائے گا، اس کا جواب دینا شروع کر دے گا. یہ صورتحال ہے. وہی پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے. عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی زبان نہیں کھولے، وہ
بیٹھنے والے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا مسئلہ اگر حضرت عمر فاروق پر پیش کر دیا جاتا تو وہ سارے بدری صحابہ کو اکٹھا کر لیتے اس مسئلے میں کوئی فتویٰ دینے کے لیے، لیکن ہمارے نوجوان فوراً اس کے بارے میں فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیے، پہلے علم حاصل کیجئے، گہرائی والا علم، تفقہ فی الدین، اس کے بعد آپ فتویٰ دیجئے۔ آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا جب آپ کو علماء گواہی دیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں علماء گواہی دیں، کیونکہ ہر انسان، اور جب تک علماء گواہی نہ دیں انسان اپنی اصل پر باقی رہتا ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ جاہل۔ ہماری اصل یہ ہے کہ ہر انسان ماں کے پیٹ سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کی اصل جہالت ہے، جاہل ہو کر کے انسان پیدا ہوتا ہے۔ کوئی عالم، مفتی، قاری یا صورتوں کا حافظ، حدیثوں کا حافظ بن کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی اردو جاننے والا بن کر کے پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے امام صاحب پیدا ہوتے ان کو اردو کا طریقہ معلوم تھا، انہیں غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ ایسے پیر فقیر اور غلط لوگ، صوفیہ لوگ جو اپنے اماموں اور فقیروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب پیدا ہوئے 10 پارے کے حافظ تھے۔ کوئی حافظ بن کر کے، نبی اور عالم متقی بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد اس کے پاس علم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو امام شاطبی الاعتصام ان کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کے بارے میں علماء گواہی دیں۔ اگر علماء نے گواہی نہیں دی تو اپنی اصل پر باقی رہے گا، وہ جاہل رہے گا، اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوفے کے اندر، بصرہ کے اندر معبد الجہنی نامی ایک شخص پیدا ہوا جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کا انکار کیا۔ 2 تابعی ہیں، ایک کا نام حمید بن عبد الرحمن الحمیری، حمید بن عبد الرحمن الحمیری، اور ایک یحییٰ بن یعمر، دونوں تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اس نے انکار کر دیا، معبد الجہنی نے کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دونوں تابعین میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، بڑے بڑے علماء پر مشتمل ایک کتاب لکھی 30 جلدوں میں۔ اس کتاب کے اندر ان دونوں کا نام بیان کیا ہے، یحییٰ بن یعمر کا اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری کا۔ اتنے بڑے عالم تھے دونوں، ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ پیدا ہوئے، تقدیر کا انکار کیا، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ کچھ نہیں کہا۔ وہ لوگ گئے مکہ کہ کسی صحابی سے ملاقات کریں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ آ گئے تھے، مکہ میں رہتے تھے، خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ دونوں گئے، ان سے سلام کیا، جواب دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگ بصرہ سے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ علم نہیں حاصل کرتے، علم حاصل کر رہے ہیں، لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں کہ تقدیر نئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ کوئی کام نہیں کر لیتا۔ نعوذ باللہ۔ الامر انف، معاملہ نیا ہوتا ہے، اللہ کو بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ اللہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر کے ان سے کہہ دینا انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں، لوگ مجھ سے بھی بری ہیں۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لو انفق مثل احد ذہبا لا يقبل اللہ منہ، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اور پھر وہ حدیث جو ان کے والد عمر فاروق کی حدیث ہے، اس حدیث کو سنا جائے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے تقدیر پر ایمان لانا۔ تو جا کر کے ان سے کہہ دینا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ وہ ہم سے بری ہے، میں ان سے بری ہوں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے ایک اہم رکن کا انہوں نے انکار کر دیا۔
محل شاہد یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے تابعی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ جاتے ہیں۔ بصرہ اور عراق کی دوری مکہ کی کتنی دوری ہے؟ کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں اور کسی صحابی سے ملاقات کرنے کے لیے کہ کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے۔ حالانکہ ایک بچہ بھی آج ہمارا بتا دے گا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے احتیاط سے کام لیا اور اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، اور وہاں گئے وہ لوگ مکہ، اور کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے اور اس صحابی سے پوچھیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ یہ سارے واقعات ہم نے کس لیے پیش کیے ہیں؟ اس لیے پیش کیا ہے کہ جو مستند علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان کی نگرانی اور رہنمائی میں رہنا ہماری عزت و آبرو اور دین کی حفاظت ہے، دین کی ضمانت ہے۔ اگر ہم نے ان کی سرپرستی چھوڑ دی، جیسے جس گھر کے اندر کوئی بڑا نہ رہے اور بڑے کی سرپرستی جس گھر کو حاصل نہ ہو، سارے بچے کوئی سب منمانی کر رہے ہوں، گھر میں کسی بڑے کی سرپرستی نہ ہو، وہ گھر اجڑ جاتا، وہ گھر برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ وہی معاملہ دین کا بھی ہمارا بھی ہے۔ اگر ہم بڑوں کی رہنمائی سے الگ ہو جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے مستند علماء کی طرف رجوع کرنا دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، اور دین جسے اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر محفوظ کر دیا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اس پر قائم رہنا، یہ علماء کی نگرانی میں رہے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حفاظ فرمائے، اللہ ہمارے علماء کے حفاظ فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں سمجھ دے کہ اپنے علماء کی نگرانی میں رہیں، ان کے ماتحتی میں رہیں، ان سے علم حاصل کریں۔ جیسے انسان دنیا کے علوم میں دنیا کے علم کے ماہر کے پاس جاتا ہے، آپ کو گھر کا بنوانا نقشہ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے، آپ کو علاج کروانا کسی ماہر بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ایسے دین کا بھی معاملہ ہے۔ دین میں اور زیادہ ہونا چاہیے، دین میں کوالٹی مطلوب ہمارے لیے، دین میں اور زیادہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر ارے غیر نہ تو خیر جو بھی دائیں رکھ لیا وہ علامہ ہو گیا، جو بھی نماز پڑھتا اذان دیتا وہ مفتی بن گیا، ایسا نہیں اسلام کے اندر۔ یہ دین ہے۔ فتویٰ دینا گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ دے رہے ہیں، حکم نازل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ دستخط کر رہے ہیں۔ اعلام الموقعین لکھے امام ابن القیم نے، اعلام الموقعین رب العالمین، آپ اگر فتویٰ دے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دستخط کر رہے ہیں۔ کسی اور کی طرف سے دستخط کرنا دنیا کے اندر جائز ہے؟ اتھورائزڈ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی طرف سے دستخط کر سکتا ہے، آدمی نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے؟ اس کو باقاعدہ گورنمنٹ طے کرتی ہے، بڑے بڑے جو منصب ہوتے ہیں۔ وہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ یہ فتویٰ دینا اور لوگوں کے سامنے شرعی مسائل کو اسی بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ جو گہرے علم والے علماء ہیں ان کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کی نگرانی میں ہم نہیں رہیں گے، ہم لوگ دین کے اندر ایسے بھٹکتے رہیں گے اور اس طرح کے فتنے آتے رہیں گے جو ہمیں اچکتے رہیں گے، ہمیں خراب کرتے رہیں گے، ہمارے عقیدے اور منہج کو برباد کرتے رہیں گے۔ اس لیے جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان علماء کی آپ رہنمائی میں رہیں۔ بڑے علماء شیخ عبدالسلام سلفی صاحب ہیں حفظہ اللہ، شیخ عنایت اللہ صاحب آتے ہیں، شیخ ابو زید ضمیر صاحب ہیں، یہ سب یہاں پر آتے ہیں کہ نہیں آتے یہاں پر؟ شیخ ابو رضوان صاحب محمدی ہیں، یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں۔ آپ شیخ عبدالبئی صاحب محصلہ کے ہیں، اسی محصلہ کے اندر ہیں، بڑے علماء میں ہیں الحمدللہ۔ یہ سب ہمارے بڑے علماء اس علاقے کے۔ آپ ان علماء کی رہنمائی میں رہیں، ان کی نگرانی میں رہیں، آپ ان سے علم حاصل کریں۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، ہمارے بڑے سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں، ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن جو بڑے مسائل ہوں، جو امت اور ملت کے مسائل ہوں، بڑے دقیق اور باریک مسائل ہوں، ایسے مسائل میں جو ملت اور اجتماعیت اور جماعت سے متعلق ہوں، ایسے مسائل میں کوئی فتویٰ دینے سے پہلے ہمیں ایسے اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، یہ سیاست کا مسئلہ آتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے؟ جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی کس پارٹی کو ہم کو ووٹ دینا ہے، اس کے بعد اس کی رہنمائی میں آپ چلتے ہیں۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بڑے علماء کی رہنمائی میں ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا منہج سلیم رہے گا، ہمارا عقیدہ صحیح رہے گا، اور اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے منہج پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔